علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی بلامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے، اور تمام عالم اسلام کو رمضان الکریم، رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اب کہیں پہ 8واں روزہ ہے، GCC ہو یا مڈل ایسٹ میں کہیں پہ بھی، یورپ میں ہو، اور ہمارے دیش میں 7واں روزہ ہے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو، ہمارے نمازوں کو، ہمارے تراویح کو قبول فرمائے، اور ہم کو سچ اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ برکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی جب تک انڈیا لائنس اپنے ہدف کو پورا نہیں کرتا، جب تک ان کا صفایا نہیں ہوتا، میں جب تک یہی میری پہلی خبر رہے گی، کیونکہ میرا ہر منٹ صرف ان کے اوپر ہے۔ ہر چیز کو ایسے فالو کر رہا ہوں، میں ایسا دیکھ رہا ہوں کب کیا ہو رہا ہے، جو ہے سو آپ لوگ بھی اچھی طرح علم رکھتے ہیں، اور میری بھی بے چینی بڑھتے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ہم نے ان 11.5-12 سال میں جتنے اذیتیں اٹھائی ہے، جتنے تکلیفیں اٹھائی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے ہر خاص کر چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، سکھ ہو، اور کرسچن ہو، اور سیکولر سوچ رکھنے والا ہندو ہو، کیا سوچتا ہے آپ لوگ بجا جانتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے دیش سے محبت ہے، دیش سے پیار ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا دیش آگے جائے، دیش ساری دنیا میں نام کمائے، ہمارے دیش کا ترنگا ہمیشہ لہرائے، اور ساری دنیا میں جو ہے سو ہمارے دیش کا بول بالا ہو۔ ہر دیش واسی یہی چاہتا ہے، ہر دیش پریمی یہی چاہتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، وہی ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے دیش کے اچھے دن بھی لوٹ آئے، کیونکہ ہم نے برے دن تو 12 سال سے دیکھ رہے ہیں، پریشانیاں تو ہم 12 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ایک امید سے جاگی ہے، انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ہماری امید کو کامیاب کرے، اور ان کا منہ کالا ہو، کالے انگریزوں کا منہ کالا ہو، کالے انگریز ہمارے دیش کو چھوڑ کر چلا جائے، اور ہمارا دیش پہلے کے ویسا کھلتا کھلکھلاتا ایک پھول بن جائے، جس طریقے سے مہک ساری دنیا میں مہکاتا تھا، وہی دیش بن جائے ہمارا۔ ہم یہی امید کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا بھی ہے، دعا بھی کرتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بھی ان کا حال تو ایسا ہو چکا ہے۔ چندرابابو نائیڈو اور نتیش کمار نے کیا کیا آپ لوگوں کو اچھا طرح پتہ ہے۔ تیجسونی یادو کیا کر رہا ہے وہاں پہ اچھی طرح پتہ ہے، اور تیجسونی یادو کو نتیش کمار نے جو سپورٹ کیا ہے، جو BJP کو حکومت کو توڑ کر وہاں پر تیجسونی یادو کو CM بنایا ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور وہاں پہ اتنے پیکیجز کے اعلان ہو رہے ہیں بہار میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن پیکیجز کا اعلان کرنا الگ بات ہے، اس پہ عمل کرنا دوسری بات ہے۔ اب ان کے پاس بہار میں تو جو حالت ہے، جو اعلان کر رہے ہیں وہ پورے کرتے اتنا نزدیک ٹائم میں اور اتنا جلدی تو نظر نہیں آتا، کیونکہ اب وہ لوگ کو جو ہے سو وہ نکالنا ہے، نکال کے وہی پلٹانا ہے، ویسا ہے نا کوئی مسئلہ۔ اسی طرح کانگریس نے بھی جہاں جہاں اسٹیٹ میں ان کی سرکار بنی تھی، انہوں نے تو جو ہے سو پیکیجز کا اعلان بڑی طور پہ کر دیا تھا، لیکن سوائے ایک بسوں میں لیڈیز کو ٹکٹ فری کے علاوہ کوئی چیز عمل میں تو نہیں آیا۔ کام میں تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن تکمیل نہیں ہو رہے ہو۔ تکمیل ہونا الگ بات ہے، سمجھے نا۔
اور وہ ٹکٹ ایک فری کر کے یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے نا میرے بھائی، چاہے کہیں پہ بھی ہوں. الگ بات ہے کہ کالے قانون جو آئے تھے نقاب کو برقعے کو لے کر کرناٹک میں، اس کے اوپر پابندی عائد ہو گئی، وہ چیزیں ہٹ گئے. یعنی ایسے چیزیں ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے لیے اور جو سیکولر سوچ رکھنے والے، جو اچھی ذہنیت والے ہیں، ان کو خوشی محسوس ہوئی ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے بھی ہو انشاءاللہ تعالی اب منڈے کے دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو کہ ہم کو بے صبری سے انتظار ہے. ہم کو بے صبری سے انتظار ہے اور اللہ سے ہم دعا گاہ ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس بار ہم ہوں گے کامیاب. اور یہ تو جائیں گے، یہ تو پکا ہے. پھر گانے گاتے بیٹھنا، الگ تھالیاں مارتے بیٹھنا، اپنے لے کے جو ہے گوبر میں ڈائمنڈ کرنا. ارے گوبرمین کدھر ہے؟ میں تو اس کو ڈھونڈوں گا بھائی. گوبرمین معلوم ہے نا، میں پتروڑا کی بات کر رہا ہوں، سمبت پتروڑا کی. بڑے جس کو بولے اس کو بھیج دیتا تھا پڑوس کو انہیں، جبکہ انہیں وہاں کا ہے، انہیں خود وہاں کا ہے. لیکن اس کی سوچ اور اس کی ذہنیت دیکھیے، جس کو بولے جو بھی بات کر رہا ایمانداری کی اور اچھی، اس کو فوراً اٹھا کے وہاں پہ بھیج رہا تھا، کیونکہ اس کا وہیں پہ نا بھائی رہن سہن، اس کا مائکا وہاں کا ہے، اس کا مائکا وہیں کا ہے. تو اسی لیے اس کو وہی بہت پسند آتے. اس کا باپ ادھر کے ہی ایسا دکھ رہا میرے کو، اتنا وہ نہیں ہے، سننے میں آ رہا ہے. حقیقت کیا ہے پتہ نہیں، لیکن بڑے جو سب کو وہی جو بھی مسلمان کچھ بھی بولتا فوراً پڑوس میں بھیج دیتا تھا انہیں، جبکہ ہم کو پڑوس سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ ہمارا وطن عزیز ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا دیش ہے. ہمارے دیش کے لیے تو ہم بات کریں گے اور مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے ہمارے دیش کے لیے. ہم 1000 مرتبہ بتا چکے ہیں، ہم کو کوئی چیز میں موقع دے کے دیکھو، پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ ہم وہی تاریخ کو دہرائیں گے جو آزادی کے ٹائم پہ 1947 میں ہمارے جانیں گنوا کر ہمارے بڑوں نے اس دیش کو آزادی دلائی تھی. اس دیش کو آزادی دلائی تھی جو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن یہ کالے انگریز جب سے جو آئے ہیں، ایک الگ ہی ولولہ چل رہا ہے ان کا، اتاولا پن چل رہا ہے ان کا. لیکن یہ کام آنے والا نہیں ہے، ان کو خود کو معلوم ہے. لیکن گندگی پھیلانا ان کا مقصد ہے، مسلمان کو بدنام کرنا، مسلمان کو اذیتیں پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیفیں دینا ان کا ٹارگٹ ہے. لیکن یہ چیز میں ناکام ہو گئے، انہوں ہر سطح سے ناکام ہوئے. انڈا زیرو، جیسا میں بولتا ہوں نا، ہماری جن پت کا انڈا رمضان ہے ابھی نکل گیا آبا سے، تو اماں بن پہ آنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا میرے کو، کیونکہ پہلے سے بولتے ہوئے آتا ہوں میں، افطار کے بعد سحر سے پہلے بہت ٹائم رہتا ہمارے پاس، سمجھا نا. تو کچھ بھی بول سکتے تمہارے کو، گپا گپ گپا گپ گپا گپ گپا گپ گپا گپ نک بڑھ رہی ہے. کیونکہ حد و ادب میں، حد و ادب میں رہنے دو، سب اچھا ہو جاتا، اچھا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب کل کا ایک دن دیکھنے کا ہے، اس کے بعد تو جو ہے سو پوئیں 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 ہونے والی ہے انشاءاللہ. میں تو بہت خوش ہوں. میں تو ایک ایک منٹ کو خالی ٹائم دیکھ کے میں انتظار کر رہا ہوں وقت کا بس. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.